الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، یہ ہے کیا چیز، کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ارادہ یہی ہے کہ ایمان اور ایمانیات سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، 2 4 5 6 ہفتے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ یہ کلام اور یہ بات شروع ہوگی۔ آج پہلا دن ہے، تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے حوالے سے دیکھو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا جو وجود ہوتا ہے، ہر چیز جو پائی جاتی ہے دنیا میں، تو وجود کے اعتبار سے اور پائے جانے کے اعتبار سے 3 طرح سے وہ پائی جاتی ہے۔ ایک ہے اس کا ذہن میں پایا جانا، ایک ہے زبان سے اس کا پایا جانا، اور ایک ہے حقیقت میں پایا جانا۔ مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے یا پیاس لگی ہوئی ہے، تو اب بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے اور پیاس کو مٹانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اب کھانے اور پانی کا ایک وجود ہے ذہن میں، انسان ذہن میں سوچے کہ کھانا شاندار رکھا ہوا ہے، چکن لولی پاؤ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، تو خالی ذہن میں اگر کھانے کو وجود میں لائے تو کیا وہ ذہن میں آنے والا کھانا اس کی بھوک کو مٹا سکتا ہے؟ ایسے ہی پیاس لگی ہوئی ہے، اب وہ ذہن میں سوچ رہا ہے کہ شاندار شربت، شاندار جو ہے آب زمزم میں جو ہے میرے پاس موجود ہے اور میں پی رہا ہوں، صرف ذہن میں سوچ رہا ہے، تو ذہن میں آنے والا پانی یا آب زمزم کیا اس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ چیز کا ذہنی وجود وہ کوئی کام نہیں آتا، وہ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ایسے ہی زبانی وجود وہ بھی کوئی کام کا نہیں۔ اب پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اب زبان سے آپ کہہ رہے کھانا کھانا کھانا، یا زبان سے کہہ رہے پانی پانی، تو دیکھو زبان سے پانی کا وجود ہوا، زبان سے پانی کا بولنا پایا گیا اور کھانے کا وجود ہوا، لیکن یہ زبانی وجود بھی کام کا نہیں ہے۔ کیا زبان سے پانی پانی بولنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ کیا زبان سے کھانا کھانا بولنے سے کیا بھوک مٹ جائے گی؟ بالکل نہیں مٹنے والی۔ ایک ہے خارج میں اس شے کا پایا جانا، یعنی حقیقت میں سامنے پانی رکھا ہوا ہے، گلاس کے اندر، بوتل کے اندر، جگ کے اندر، یا خارج میں کھانا رکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ جو خارجی وجود ہے وہ حقیقی وجود ہے۔ حقیقت میں وہ کھانا جو سامنے خارج میں پایا جا رہا ہے، وہ پانی جو سامنے موجود ہے، ہاں یہ پیاس بجھائے گا، یہ جو ہے بھوک کو مٹائے گا۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو پتا چلا کہ دنیا میں پائے جانے والی چیزوں کا وجود تین طرح سے ہوتا ہے. ایک ذہن میں وجود ہوتا ہے، ایک زبان سے اس کا وجود ہوتا ہے، اور ایک حقیقت میں خارج میں اس کا وجود ہوتا ہے. لیکن ان تینوں میں پہلے دو تو بیکار ہوئے. ذہن میں پایا گیا کوئی بھی چیز پائی گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. زبان سے اس کا وجود ہوا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. حقیقت میں سامنے وہ چیز ہو تو فائدہ ہوگا. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ کلمے اور ایمان کے بارے میں یہ بات نہیں، تینوں وجود فائدے سے خالی نہیں. دل میں اللہ کا یقین اور تصدیق ہے، ایمان جس کو کہا جاتا ہے نا، دل میں مان رہا ہے سب کچھ، دل میں اس ایمان کا وجود ہوا تو بھی اس کو ایمان والا کہا جائے گا. زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، زبان سے کلمے کا وجود ہوا، اللہ کو ماننے کا وجود زبان سے اقرار کیا، یہ بھی معتبر. دیکھیے اللہ کی مہربانی کیسی ہے. دنیا کی ہر چیز میں یہ بات فیل ہو گئی کہ ذہنی وجود کوئی کام کا نہیں، زبانی وجود کوئی کام کا نہیں. جو حقیقت میں سامنے وجود ہوگا وہ کام دے گا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو کوئی بھی ہو. لیکن ایمان کے بارے میں تینوں وجود فائدے سے خالی. ذہن اور دل میں اگر ایمان آ رہا ہے، اللہ کا یقین آ رہا ہے، تصدیق آ رہی ہے، تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اس کو بھی مومن کہا جائے گا. اسی لیے کل قیامت میں جن کو آج ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جنہیں ہم نان مسلم کے اندر شمار کرتے ہیں، جن کا نام بھی وہی، کلچر بھی وہی، وہ غیروں کے یہاں رہتے ہیں، گووند بھائی اور فلاں بھائی اور فلاں بھائی، جن کو آج ہم غیروں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، کل قیامت میں جنت کی لائن میں لگے ہوں گے. عجیب بات کر رہا ہے یہ. کل قیامت میں جنت میں جانے والے لوگوں کی صف میں لگے ہوں گے اور جنت میں جا رہے ہوں گے. کیوں؟ ان کے ایمان کا جو یعنی قلبی وجود تھا، دل میں جو ایمان تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. بہت سارے لاکھوں کروڑوں بندے اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کو دل سے مانتے، ایمان انہوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن ان کا سماج، ان کی سوسائٹی، ان کا معاشرہ ان کو جو ہے کھل کر اظہار کرنے سے روک رہا ہے. ہم ظاہر کر دیں گے تو ہمیں رہنے نہیں دیا جائے گا، ہم پر حالات آئیں گے، ہمیں گھر بار چھوڑ دینا پڑے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے اور وہ زبان سے ظاہر نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے. دل میں ان کے ایمان موجود ہے اور قیامت میں یہ بات آئے گی. مسلم شریف کی روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اور جن کے ایمان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا. تو پتہ چلا میرے بھائیوں کہ ایمان اور کلمے کا ذہنی اور قلبی وجود بھی فائدے سے خالی نہیں. اور زبان سے بندہ اقرار کرے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں. کوئی بھی بندہ اگر کلمہ پڑھے گا، آپ کو اس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے دل میں ایمان نہیں، تو زبان سے خالی پڑھ رہا ہے. کیوں؟ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. بہرحال تو ایمانیات کو بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے. آج کل کے جو حالات ہیں نا، اب یہ بات دل میں آ رہی ہے کہ 2-4 ہفتے لگاتار ہم اسی کو بیان کریں، ان باتوں کو جس کو ہم نے بچپن میں پڑھ لیا تھا، اب 55 میں آ کے بھول گئے یا بھول رہے ہیں یا اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں یا ہمارے عقیدے پر بہت بڑا زبردست طریقے سے نقصان ہو رہا ہے. تو ایمان کس کو کہا جاتا ہے تو طلبہ تو جانتے ہیں، لیکن عوام الناس کے سامنے بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا ہوا تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا تصدیقا جازما ولو بغیر دلیل. یہ جو میں نے عربی میں کچھ پڑھا، یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کو تو گھول کے پی جانا چاہیے. دنیا کی پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ذہنوں میں، ذہن اور دماغ ہمارے خراب ہو چکے. کرکٹروں کے اور پتہ نہیں دنیا والوں کے بہت سارے ریکارڈز. ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے تو اب یہ ٹیم کا یہ ٹیم میں اتنے کھلاڑی ہیں، اس کو نکال دیا، اس کو رکھا گیا ہے، اس کا یہ ریکارڈ ہے، اتنی سنچری ماری ہے، اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کیا ہے. ہزاروں لاکھوں طرح کی گندگیاں ہمارے ذہنوں میں بھری ہوئی ہیں. خدا کرے وہ ڈیلیٹ ہو جائے، اس وقت فارمیٹ ہو جائے اور ایمان کی یہ باتیں ہمارے دل و دماغ پر نقش و نگار کی طرح بالکل چھپ جائے، اللہ کرے. تو کہتے ہیں ایمان کہ جو کچھ
میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ کی طرف سے جو بھی آپ پر اتارا گیا آپ لے کر آئے، اس کو دل سے ماننا۔ کیا کرنا؟ ہاں، صرف جاننا نہیں، صرف پہچاننا نہیں، بلکہ دل سے ماننا۔ ایمان نہ تو جاننے کا نام، نہ پہچاننے کا نام، بلکہ دل سے ماننے کا نام۔ جاننا ایمان نہیں، اگر جاننا ایمان ہوتا تو شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں، ابلیس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے کفار مکہ اور قریش میرے نبی کو اچھی طرح جانتے تھے، آپ کے خاندان کو، حسب نسب کو، سب کچھ کو اچھی طرح جانتے تھے کفار مکہ اور قریش مکہ، لیکن ان کا جاننا ان کو ایمان والا نہیں بنا سکا۔ تو ایمان آج کل وہ بولتے ہیں نا ہمیں سب معلوم ہے، ارے یہ تو ایمان کی بات کرنے بیٹھا ہے، ارے ہم تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مومن تھے، یہ ایمان کی بات کر رہا ہے، ارے ایمان کی بات کر رہا ہے لیکن ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ زیادہ اچھلتے ہیں انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ایمان ہے کیا۔ ابھی کھڑا کیا جائے تو میں کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں خود اپنے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان ہے کیا چیز۔ تو یہ چیزیں بنیادی ہیں، اور جو اس کو مضبوط رکھے گا، اپنے یقین کو مضبوط رکھے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، آج کل کے حالات میں اور آئندہ جو حالات آ رہے ہیں اس کے اندر وہی جمے گا، اس کے ایمان کو اور اس کے اعمال کو دنیا کے آنے والے حالات، چاہے وہ تیز تند آندھیوں کی شکل میں ہوں یا فتنے اور فساد کی شکل میں ہوں، اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائیں گی۔ جس نے ایمان کو اپنے مضبوط رکھا، اللہ سے یقین کو مضبوط کیا، جب جانیں گے تبھی تو اللہ کو مانیں گے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں، اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا تو کفار مکہ میرے نبی کو اچھی طرح جانتے تھے، قریش مکہ اچھی طرح جانتے تھے، آپ کے خاندان کو، حسب نسب کو، لیکن جاننا ان کو ایمان والا نہیں بنا سکا۔ اسی طرح ایمان پہچاننے کا نام بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر ایمان پہچاننے کا نام ہوتا تو یہودیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ لوگ یعنی یہود نبی کو، امام الانبیاء کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ بھائی باپ کے سامنے بیٹی کی پوری زندگی ہوتی ہے، بچپن میں کیا ہوا تھا، کہاں چوٹ لگی تھی، کہاں پر جو ہے پھنسی نکلی تھی، کہاں پر نشان ہے، پورا بدن، پوری زندگی باپ کے سامنے بیٹے کی ہوتی ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ یہود آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے، آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ لیکن بتاؤ یہودیوں کا آپ کو پہچاننا کیا ایمان والا ان کو بنا سکا؟ تو پتہ چلا ایمان نہ تو جاننے کا نام، نہ پہچاننے کا نام، بلکہ دل سے ماننے کا نام ہے۔ جو کچھ میرے نبی لے کر آئے، اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہوا، اس کو دل سے ماننا ہے۔ ہاں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرے یار کی خوشی ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، بس دل سے ماننا ہے۔ عقل کا نام یہ ایمان نہیں، عقل پر چلنے کا نام ایمان نہیں، بلکہ نقل پر چلنے کا نام ایمان ہے۔ جو منقول ہو کر آیا ہے، میرے نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے نقل ہو کر آیا ہے اور میرے نبی پر اترا ہے، ان تمام باتوں کو میں دل سے مانوں گا، سمجھ میں آئے تو بھی مانوں گا، سمجھ میں نہ آئے تو بھی مانوں گا۔ دوسری بات آگے کہا تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً۔ اب جو میرے نبی پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی جو پیغام آیا ہے، وہ دو طرح کا ہے۔ بہت ساری باتیں تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ معلوم ہوئی اور نازل ہوئی میرے نبی پر۔ میرے نبی جو لے کر آئے تو بہت ساری باتیں تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ لے کر آئے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں تفصیل نہیں ہے، اجمالی طور پر مختصر انداز میں، شارٹ کٹ میں وہ باتیں آپ کو پہنچائی گئی، آپ تک اتری ہیں۔ تو ایمان کہتے ہیں جن چیزوں کا علم تفصیلی طور پر اللہ کے رسول کو دیا گیا، ان تمام باتوں کو پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ماننا۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام ارکان پوری تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول لے کر آئے، اللہ آپ کے اوپر اترا ہے۔
صرف یہ نہیں کہا گیا اقیم الصلاۃ نماز پڑھ لو، صلاۃ کے معنی جو ہے وہ ارکان مخصوصہ کا نام ہے، بس پڑھ لو اپنے اعتبار سے، یا آتوا الزکاۃ زکوٰۃ دے دو، نہیں، بلکہ صلاۃ ہے کیا پوری تفصیل اللہ کے رسول نے بتائی، اور صرف بتائی نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے عملی طور پر عمل کر کے بتلایا، بار بار بتلایا، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میرے صحابہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ تو نماز کی پوری تفصیلات آپ نے بتائی، خالی نماز اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے اتنا ہی نہیں، اور رکوع سجدے کا نام ہے اتنا ہی نہیں، بلکہ پوری تفصیل بتائی کہ کھڑے کس طرح ہوں گے، نیت کس طرح باندھی جائے گی، اور قیام میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع کس طرح ہوگا، قوما کس طرح ہوگا، جلسہ کس طرح ہوگا، سجدہ کس طرح ہوگا، قاعدہ اولیٰ میں کیا کرنا ہے، پھر فرض نمازیں کتنی ہیں، کتنی رکعتیں ہیں ان کی، اور نفل کتنی ہے، سنتیں کتنی ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے سمجھایا بھی ہے اور عمل کر کے پریکٹیکل بتلایا بھی ہے۔ تو اب نماز ایسا حکم ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا، اور پوری تفصیل کے ساتھ ماننا پڑے گا، صرف ماننا کافی نہیں، اس کی ساری تفصیلات کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں نماز کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ نماز اسلام میں فرض ہے، لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتا ہے اور آنکھ بند کرتا ہے اور چہرہ جھکا لیتا ہے، بولے کیا کر رہا ہے، بولے نماز پڑھ رہا ہوں، 2 منٹ کا مون رکھ لیا، جسے رکھتے ہیں نا لوگ، کسی کوئی مر جائے بڑا آدمی تو کھڑے ہو کر بت بن کے کھڑے رہتے ہیں، تو بولے ہو گئی عبادت، نہیں، اس کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے نماز کو تو مانا لیکن اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ نہیں مانا، بلکہ نماز کو مانا لیکن اپنے اعتبار سے مانا، اس لیے اس کا ماننا ہو گیا بے معنی۔ جب اس نے نماز کو اپنے اعتبار سے مانا تو ہم نے اس کو مسلمان نہیں مانا، بلکہ اس کا ماننا ہو گیا بے معنی، بیکار ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے رکوع، سجدے، قیام، قوما، جلسہ، قرات، ان تمام کے مجموعے کا نام نماز قرار دیا ہے، اور وہ خالی کھڑے ہو کے بس چپ چاپ کھڑا ہے، یا ہاتھ اٹھا کے یوں کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کو نماز سمجھ رہا ہے، نہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کی پوری تفصیلات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی حدیثوں کے اندر، قرآن میں تو شارٹ کٹ میں آیا آتوا الزکاۃ زکوٰۃ دو، لیکن تفصیل پوری اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ بھائی نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، اور پھر سونے چاندی کا یہ نصاب رہے گا، اور بندہ جب نصاب کا مالک بن جائے تو سال کے گزرنے پر 40واں حصہ اس طرح نکالا جائے گا، فقیر کو مالک بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیلات بتائی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو مانتا ہوں، لیکن زکوٰۃ کو مان رہا ہے اپنے اعتبار سے، انکار نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے تو بولے زکا یزکی تزکیہ کے مراتب پاکی کے، آتوا الزکاۃ پاکی دو، یعنی سوچھتا ابھیان میں جوڑاؤ، جھاڑو لے کے محلے میں نکل پڑو۔ تو دیکھو زکوٰۃ کو مانا لیکن اپنے اعتبار سے مانا، اس لیے ہم نے اس کو مومن نہیں مانا، اس کا یہ ماننا ہوا بے معنی۔ ارے بات سمجھ آ رہی؟ زکوٰۃ کو ماننا پڑے گا اور ان ساری تفصیلات کے ساتھ ماننا پڑے گا جس طرح امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، عمل کر کے بتلایا ہے اور سمجھایا بھی ہے۔ ہاں ایسے ہی صوم کے معنی روزہ، اب روزے کو بھی انہی تفصیلات کے ساتھ ماننا پڑے گا جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو جو کچھ میرے نبی لے کر آئے اس کو دل سے ماننا، اب جن چیزوں کا علم تفصیلی طور پر ہوا تو پوری تفصیلات کے ساتھ ماننا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم تفصیلی نہیں ہے، شارٹ کٹ میں مختصر انداز میں بتلایا ہے، تو ان کو اسی انداز سے مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر قبر وغیرہ کا مسئلہ ہے، قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا اور قبر کے اندر جو ہے نعمتیں بھی ہوں گی، قبر جنت کا باغ بھی بنے گا اور جہنم کا گھڑا بھی بنے گا، اس طرح کی روایتیں ہیں لیکن بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، 10-20 روایتیں ہیں لیکن پوری تفصیلات نہیں بتلائی۔ تو اب کہ قبر کا عذاب حق ہے، مرنے کے بعد، عالم دنیا کے بعد، یہاں کی زندگی جب ختم ہوگی تو عالم قبر میں جانا پڑے گا، چاہے بندہ قبر میں دفن ہو تو بھی عالم قبر میں گیا کہیں گے، جل کر راکھ ہو گیا تو بھی کہیں گے عالم قبر میں چلا گیا، چاہے گل سڑ گیا پانی میں تب بھی عالم قبر میں جانے والا کہلائے گا، جانور نے کھا لیا، کھا کر اس کا بدن کا حصہ بن گیا تو بھی کہیں گے عالم قبر میں پہنچ گیا۔ تو خالی مٹی میں دفن ہونا ہی عالم قبر نہیں ہے،
بلکہ اس عالم کے یہاں کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد دوسرا عالم جو آخرت، عالم آخرت جو تیسرا عالم ہے، اس کے بیچ میں عالم دنیا عالم آخرت کے بیچ میں دوسرا عالم عالم قبر کہلاتا ہے، عالم برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے معنی آڑ کے آتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں، آڑ اور دیوار بناتے ہیں نا، کہ ایک طرف دوسرا کمرہ ہے، اس طرف پہلا کمرہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں دیوار آڑ ہے، ایسے ہی ادھر عالم دنیا ہے، ادھر عالم آخرت ہے، بیچ میں عالم برزخ عالم قبر آڑ بن جاتی ہے۔ یعنی انسان جب مرے گا تو دوسرے عالم میں پہنچے گا، اور پتہ نہیں ہزاروں سال، کتنے سال، سینکڑوں سال عالم قبر میں پڑا رہے گا۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تب عالم آخرت اور عالم قیامت کے اندر وہاں پہنچے گا، تیسرے عالم میں۔ تب تک تو سب کو عالم قبر میں ہی رہنا پڑے گا۔ تو یہ عالم قبر کا مطلب سمجھ میں آیا، خالی قبر میں دفن ہونا نہیں، بندہ یہاں سے مر کر چلا گیا، چاہے دفن ہوا، جلا دیا گیا، جانور نے کھا لیا، گل سڑ گیا، کچھ بھی ہوا، زندگی دنیا کی ختم ہو گئی، تو کہیں گے عالم قبر میں بندہ پہنچ گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قبر کے احوال بہت زیادہ تفصیلات کے ساتھ تو نہیں بتائے گئے، لیکن کچھ بتائے گئے ہیں۔ تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ مرنے کے بعد بندہ عالم قبر میں جائے گا، اور وہاں پر بھی سوالات ہوں گے، اور وہاں پر بھی عذاب کا مسئلہ ہے، وہاں پر نعمتوں کا مسئلہ بھی ہے، دونوں ہے، اچھا ہے تو اچھا فیصلہ ہوگا، برا ہے تو قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ یہ مختصر انداز میں اجمالی طور پر اس کو ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال ایمان کے اندر پہلی بات کیا ہوئی، جو کچھ بھی میرے نبی لے کر آئے اس کو جو ہے دل سے ماننا ہے، سمجھ میں آوے تو بھی، سمجھ میں نہ آئے تو بھی۔ جن چیزوں کا علم تفصیلی طور پر ہوا ان کو پوری تفصیلات کے ساتھ ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور جن کا علم پوری تفصیلات کے ساتھ نہیں ہوا، اجمالی طور پر ہوا، ان کو اجمالاً ماننا۔ عذاب قبر ہے، میدان محشر کا مسئلہ ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، یہ سب شارٹ کٹ میں اجمالی طور پر بتایا گیا، ان کو اجمالی طور پر ماننا، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ جیسا بتایا ہے ویسا ماننا، جیسا بتایا ہے، ہاں وہ آ گیا اندر ضمناً، لیکن پھر بھی جیسا بتایا ہے۔ اب نماز کو جیسا بتایا ہے اللہ کے رسول نے ویسا ماننا، اپنی طرف سے اب میں کوئی لغت ڈکشنری لے کے بیٹھ جاؤں کہ صلاۃ کے معنی تو دعا کے آتے ہیں، صلاۃ کے معنی اب عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے آپ لغت، تو اس میں صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ملیں گے آپ کو۔ تو اب آپ کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں تو اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھوں گا، عربی لغت لاؤں گا، اس میں دیکھوں گا، تو اب لا کر دیکھا کہ صلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صلاۃ کے معنی دعا کے ملے، تو کہا اقیم الدعاء، دعا قائم کرو، تو بولے نماز نہیں پڑھنے کا، بس جب اذان ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، یہ ہو گیا اقیم الصلاۃ پہ عمل۔ تو کیا اس کو مومن قرار دیا جائے گا؟ نہیں ہوگا وہ ایمان والا۔ صلاۃ کو مانتا ہے لیکن جیسا میرے نبی نے بتایا ویسے نہیں مانتا، بلکہ اپنے اعتبار سے لغت وغیرہ دیکھ کر غلط طریقے سے مان رہا ہے، تو اس کو ایمان والا قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو جیسا نبی نے بتایا ہے ویسا ماننا پڑے گا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے ماننا، یہ بھی ہے، نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے ماننا پڑے گا۔ دیکھو آج دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے اعتبار سے دنیا میں غور کر کے یا کوئی کتابیں پڑھ کر یا تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں کہ دنیا کا پالنہار اور پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ان کو علم ہو جاتا ہے اپنے اعتبار سے، ایشور ایک ہے، مالک ایک ہے، گاڈ از ون، یعنی الگ الگ انداز سے کتابیں پڑھ کر یا دنیا میں غور کر کے بہت سے لوگ جو ہے اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن صرف اللہ کو ایک ماننا ان کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کلمہ کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس آگے تو ہے نہیں۔ ارے بولو نا، لا الہ الا اللہ پہ کلمہ پورا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ کا پتہ ایڈریس کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ۔ جب بندہ کلمہ پڑھے گا اور صرف اتنا کہے گا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، لیکن ابھی کلمہ ادھورا ہے۔ آگے کیا کہنا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ۔
کہ میں نبی کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب لا الہ الا اللہ کا جو پتہ ملا، جو ایڈریس ملا، جو راستہ ملا، وہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے ملا۔ تو میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو سب اور رب مانتا ہوں، لیکن نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے مانتا ہوں۔ میرے نبی نے بتایا ہے، وہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے اپنا پیغام آپ کے ذریعے بھیجا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پر ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ تو اب جا کر ایمان مکمل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کو رب مانے، سب مانے۔ جب تک نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں مانے گا، کوئی اس کو مسلمان اور مومن نہیں مانے گا، اس کو مومن اور مسلمان قرار نہیں دیا جائے گا۔ نبی پر بھروسہ کر کے ماننا پڑے گا، ورنہ بہت سارے مذہب والے بھی کہتے ہیں ان کے یہاں ان کے اعتبار سے کہ خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، گاڈ از ون، لیکن ان کو مسلمان نہیں قرار دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ شاندار کلمہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر آگے بڑھیے، اب اور تفصیلات میں جانا میں نہیں چاہتا، میں اوپر سے یعنی کیا کہتے ہیں بائی پاس سے ہی گزروں گا۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا ایمان مفصل، بہت آرام سے، دنیا کا سب سے مضبوط کلمہ ہے یہ، جو بچپن میں اللہ ان علماء کو، ان دینی مکاتب میں پڑھانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو کیا پلا رہے ہیں یہ بچپن میں کہ 6 سال کا 5 سال کا بچہ ساتوں کلمے ترجمے کے ساتھ یاد رکھتا ہے آج، جو بڑوں کو یاد نہیں ہوتا، بڑوں کو الفاظ تک صحیح نہیں ہوتے۔ الحمدللہ آج تو مکاتب کی جو تعلیم بڑی شاندار ہو گئی، تو پورے مخارج کے ساتھ شاندار، پورے الفاظ کی صحیح صحت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ ساتوں کلمے انہیں یاد ہوتے ہیں۔ وہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن وہ دنیا کی سب سے بڑی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الخیر والیوم الاخر۔ میں جان بوجھ کے کرنا ہوں، کوئی لقمہ تو دے کوئی اللہ کا بندہ۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ پڑھنا پڑے گا۔ دنیا کے بہت ساری چیز نہیں کرو گے چلے گا، لیکن یہ تو پڑھنا پڑے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو کم سے کم دل میں تو اتارنا پڑے گا۔ تو اب آمنت باللہ، اب ہم شروع کرتے ہیں ایمان کا، تو پتہ چل گیا۔ اگر نہیں ہے تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو سنیں بار بار اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اب آمنت باللہ، ایمان کے بارے میں تو بات مختصر انداز میں آ گئی۔ اب میں اللہ پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب اللہ پر ایمان لانے کا؟ پہلے ایمان کو بتایا میں نے، اب تک جو بات ہوئی، اب اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا کیا ہے؟ اللہ کو کیا مانا جائے گا اور کیسے مانا جائے گا؟ تو اللہ کو اپنا رب اور سب، یعنی اللہ کی توحید، اللہ اپنی ذات، صفات اور اپنے تمام کمالات اور خوبیوں میں اکیلے ہیں۔ آپ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تمام کمالات، تمام خوبیوں میں، پہلی بات تو ذات میں وہ اکیلا ہے، اس کی جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ اعلان کر دو اللہ ایک ہے، اللہ واحد فی ذاتہ وکذا فی صفاتہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اللہ کے جیسی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اللہ کی جیسی کوئی دوسری ذات ہو جائے تو پھر ایک سے زیادہ خدا کا ہونا لازم آئے گا، جو بالکل غلط ہے۔ ہم نے ایک خدا کو مانا ہے تو وہ خدا اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، یعنی اس کے جیسی کوئی اور ذات ہے ہی نہیں۔ بھائی انسانوں جیسے تو ہزاروں لاکھوں انسان ہیں، جانوروں میں بھی اس کے جیسے ہزاروں جانور ہیں، چرندوں پرندوں میں ہزاروں چرندے پرندے ہیں، یعنی مخلوق میں تو ہزاروں لاکھوں مخلوق ایک جیسی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کی طرح کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند، اس کی لا مثال لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا وزیر لہ ولا نظیر لہ، اس کے نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے کہ ہم اس کو دے کر سمجھا سکیں، نہ اس کے کوئی مقابل میں اس کی طاقت کے برابر ہو، کوئی ہے ہی نہیں اس کے جیسا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔
اب اس کو عقل کے اعتبار سے بھی سمجھا سکتے ہیں اور قرآنی دلائل سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے جیسا اور کوئی ہوتا، یعنی ایک خدا نہ ہوتے بلکہ اللہ کے جیسا کوئی اور بھی ہے، جو طاقت، جو پاور، جو خوبیاں، جو کمالات اللہ رب العزت کی ذات میں ہیں، ویسے ہی کمالات اور خوبیاں اور طاقت کسی اور ذات میں بھی پائی جائے، مان لو، یعنی کوئی اور بھی ایسا ہے جیسی اللہ کی طاقت ہے، جیسی اللہ کی ذات ہے، تو پھر ایک اللہ رہے گا؟ ایک اللہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ چند خدا ہوتے، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ چند خدا ہوتے تو لفسدتا، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نظام درہم برہم ہوا؟ بھائی رات آئی پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ترتیب کے ساتھ کام چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے؟ سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد دن آ جاتا ہے، فوراً رات آتی ہے نا، پھر رات جاتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، اور سردی گرمی بارش سارے موسم اپنے اپنی ترتیب سے آ رہے ہیں۔ تو نظام درہم برہم نہیں ہوا کہ دن میں کبھی چاند نکل آیا ہو اور سورج جو رات میں نکل آیا ہو، کیوں نظام درہم برہم ہو گیا؟ تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن نظام درہم برہم نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ایک سے زیادہ خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوا۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو نظام درہم برہم ہوتا، کیوں؟ اب مان لو دو خدا ہیں، اللہ کی ٹکر کا کوئی دوسرا آ گیا، اب اللہ کہتے ہیں ابھی بارش آئے گی، وہ کہتا نہیں ابھی بارش نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی، ابھی تو 50% تاپمان والی گرمی پڑے گی خطرناک۔ بولے دیکھ لوں گا، بولے میں بھی دیکھ لوں گا، کیوں؟ وہ اللہ کے پاور کا ہے۔ اور مقابلہ برابر والوں میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے بھئی، مقابلہ اور میچ کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہوگا، دیکھنے جائے گا کوئی؟ اعلان ہو آج رات بعد نماز عشاء ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے، تو کوئی نہیں جائے گا، ٹکٹ بھی نہیں بکے گی۔ ہاں، دو ہاتھیوں میں مقابلہ ہو، دو یعنی ٹکر والوں میں مقابلہ ہوتا ہے جو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک اللہ کے جیسا کوئی اور خدا ہوتا تو ٹکراؤ ہوتا نہیں ہوتا، کیونکہ ٹکراؤ اور مقابلہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے، کبھی یہ جیتے گا کبھی وہ جیتے گا۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ اگر اللہ کے مقابل میں کوئی خدا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں اس سال 8 مہینے لگاتار سردی پڑے گی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ اللہ کے ٹکر کا ہے، اس نے اس بار نعوذ باللہ اللہ کو ہرا دیا، تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ 8 مہینے لگاتار جون سے لے کر کیا کہتے ہیں آخر تک سردی پڑ رہی ہے، کبھی تو ایسا ہوتا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، سارا نظام بالکل سسٹم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ چند خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، اسی کا نظام چل رہا ہے۔ اور عقل سے بھی سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کو عقل سے بھی سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت سے ثابت ہوا۔ اب عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ دیکھو جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک مانتے ہیں۔ اس زمانے میں کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یعنی گویا کہ اللہ کے ساتھ ان کا بیٹا بھی خدا ہے، یعنی ایک سے زیادہ خدا کو مانتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مشرکین مانتے تھے، تو گویا کہ بیٹیاں جب ہوئی تو بیٹے اور اولاد بھی تو باپ کی طرح ہوں گے، مطلب ایک سے زیادہ خدا مانتے تھے۔ اب اس کا جواب عقل کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ اگر ہم تو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک، اپنی تمام صفات میں بھی ایک۔ اب عقلی اعتبار سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی اولاد بھی ہے، اور اولاد بھی بھائی اولاد ہے تو اولاد بھی اللہ کی جیسی ہوگی۔ انسان کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ گھوڑا، بھالو، انسانی ہوگا نا۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، مطلب کہ اللہ کے جیسے اور بھی خدا، ایک سے زیادہ خدا ہو سکتے ہیں، اس کا رد، اس کا جواب عقل سے۔ اللہ کی اولاد مانتے ہیں آپ تو دو آپشن نکلیں گے، دو حال سے خالی نہیں۔ اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی ہوگی یا اللہ کی جیسی نہیں ہوگی، تو دو ہی تو آپشن نکلے گا۔ اللہ کی اولاد مانتے، ایک سے زیادہ خدا مانتے ہو
اور اللہ کی اولاد مانتے ہو تو اللہ کی اولاد اللہ کے جیسی ہوگی یا اللہ کے جیسی نہیں ہوگی؟ اگر مان لو کہ اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی نہیں ہے، یہ تو عیب کی بات ہے، یہ تو نقص اور عیب کی بات ہے۔ انسان کے گھر میں کتا پیدا ہو گیا، اس کی اولاد اس کی جیسی نہیں رہی۔ انسان کے گھر میں بکری کا بچہ پیدا ہو گیا تو اولاد اس کی جیسی نہیں رہی، تو یہ عیب کی بات ہے یا فخر کی بات ہے؟ بولو۔ جب انسان کے یہاں غیر انسان پیدا ہو جائے، کوئی کتا بلی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے عیب کی بات ہے، تو اگر اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی نہیں پیدا ہوئی، اللہ کی جیسی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ عیب کی بات ہی نہیں ہوئی، اور اللہ سارے عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اللہ کی اولاد کا اللہ کی جیسے نہ ہونا غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ تو عیب کی بات ہے، اور اللہ سارے عیب سے سبحانہ و تعالی عن کل عیب، میرا رب ہر طرح کے عیب اور نقص اور خرابیوں سے پاک ہے۔ اس لیے یہ آپشن تو گیا کہ اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی نہیں ہے۔ اب دوسرا آپشن باقی رہا کہ اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی ہو۔ اب اللہ کی اولاد اللہ کی جیسی ہوگی تو جو خوبیاں، جو کمالات اللہ کی ہیں وہ اللہ کی اولاد میں ہوں گی، تو خدا کتنے ہو گئے؟ ایک سے زیادہ ہو گئے۔ خدا ایک سے زیادہ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اور ابھی ہم نے ثابت کیا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن نظام درہم برہم نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد ایک سے زیادہ نہیں، تو اللہ کی اولاد کا اللہ کی جیسے ہونا بھی کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ تو اللہ کی اولاد کا ہونا ہی باطل ہو گیا۔ دونوں آپشن میں نے خراب کر دیا نا، اولاد اللہ کی جیسی نہ ہو وہ بھی باطل، اور اولاد اللہ کی جیسی ہو وہ بھی باطل۔ تو اولاد کا ہونا ہی باطل، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ تو میرا رب اپنی تمام ذات اور صفات اور کمالات اور خوبیوں میں اکیلا ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اور کیسا اکیلا ہے، اس کی طاقت اور پاور کیا ہے، بس بات میں اب اس پہ ختم کر دوں گا کہ اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، سبحانہ تعالی، اللہ اس سے پاک ہے، بل کیا ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کی طاقت تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہ ہے۔ آسمان کتنا بڑا، پہلا آسمان کہاں، بہت شارٹ کٹ میں بات کر رہا ہوں، پہلا آسمان، 7واں آسمان میں کتنی ساری مخلوق ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اور زمین، 7 زمینیں اللہ نے بنائی، 7 زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو آسمان و زمینوں کی ہر چیز کا مالک وہ اللہ ہے۔ کوئی اللہ کے علاوہ ایسے اللہ کے بارے میں تم اولاد مان رہے ہو، ایسے اللہ کے اوپر عیب لگا رہے ہو، نقص بیان کر۔ اولاد کا ہونا تو عیب کی بات ہے، بڑھاپے میں لاٹھی بنتا ہے، سہارا بنتا ہے، اور انسان منہ سے یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک اولاد دے دے تاکہ کمزوری کا سہارا بن جائے۔ تو کیا اللہ بھی کمزور ہیں، وہ سہارا چاہتے ہیں، ان کی اولاد ہوگی؟ نہیں، بلکہ اولاد ثابت مت مانو، بلکہ اس کا کمال تو یہ ہے، اس کی طاقت تو یہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت میں ہے۔ ایک انسان ایک گاؤں کا سرپنچ بن جائے تو سب اس کا نہیں ہوتا، خالی وہ چن کر آیا ہے، منتخب ہو کر آیا ہے۔ 10 لوگ سلام کرتے ہیں تو 50 لوگ گالی دیتے ہیں پیچھے، اور وہ سارے گاؤں کے ہر مکان، ہر گلی، ہر محلے، یا کہو ہر کھیت اور ہر زمین کا مالک نہیں ہوتا۔ لیکن میرے رب کی طاقت دیکھو، لہو ما فی السماوات و ما، جو کچھ آسمانوں میں ہے، پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکے، آج 7 آسمان تو پہنچنا دور کی بات، تو اس میں جو کچھ ہے اربوں خربوں سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، سب کا مالک اللہ۔ ایسے اللہ کو چھوڑ کر بھٹک رہے ہو اور اس کے بارے میں عیب لگا رہے ہو، اولاد مان رہے ہو، یہ پہلی طاقت بتائی۔ اور پھر فرمایا کل لہ قانتون، وہ ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی فرما بردار ہیں، یعنی سب پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق، چاند سورج ستارے دریا پہاڑ آسمان زمین، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اور سب پر اللہ کی چلتی، اللہ کا پاور ہے۔ بتاؤ، انسان ایم ایل اے بن جائے ایک گاؤں کا، ایک بستی کا، تو سب پر اس کی چلے ضروری نہیں ہے۔ 10 لوگ مانیں گے تو 50 لوگ اس کی سامنے مخالفت کریں گے، سامنے اس کے خلاف نعرہ لگائیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن میرے اللہ کی طاقت دیکھو، سب اس کی ملکیت میں بھی ہے، اور سب پر اللہ کا چلتا بھی ہے معاملہ، آرڈر پاس بھی ہوتا ہے، سب کو فالو کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ سورج کبھی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ غروب ہونے میں ہوتا ہے، نہ نکلنے میں ہوتا ہے، طلوع ہونے میں ہوتا ہے، ایسی اللہ کی پھر فرمایا بدیع السماوات والارض،
کہ ان آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، سب اس کی مملوک ہیں، اور بغیر سیمپل اور نمونے کے پیدا کیا، اس کی طاقت دے گئی. تیسری طاقت بتائی بدیع ہے، بغیر سیمپل اور نمونے اور بغیر کسی کے سپورٹ اور مدد کے اللہ نے اکیلے پیدا کیا ہے. آج ایک چھوٹی چیز بنانی ہو، مولانا کیا کہتے ہیں نوکیا 1100 رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا انتقال ہو گیا، بڑے نیک تھے، بڑے جو ہے فرما بردار رہے، برائیوں سے فحاشی سے بہت دور رہے، کبھی انہوں نے جو ہے غلط چیزیں نہیں دکھائیں، سائلنٹ پہ رہتے تھے، بہت کم بولتے تھے، زیادہ آواز نہیں کرتے تھے، اور جو ہے بہت زیادہ لپسٹک اور لولی پاپ اور یہ لگا کے نہیں آتے تھے، بالکل سیدھے سادھے رہتے تھے. تو ان کو بنانے میں بھی کتنی محنت لگی ہوگی، کتنے پاپڑ فن لینڈ کی کمپنی جو نوکیا تھی، کتنا اس کو محنت کرنا پڑا، فارمولا تیار کرنا پڑا، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑے، تب جا کر کئی مرتبہ پلان ٹوٹنے فیل ہونے کے بعد ایک بلیک اینڈ وائٹ کا موبائل نوکیا کا بازار میں آیا تھا. لیکن میرے اللہ کو اتنی بڑی بڑی مخلوق کے بنانے میں کوئی سیمپل، کوئی نمونہ، کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی جو بڑے بڑے کارخانے، مٹیریلز، مال اور مشورے، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. یہ تیسری طاقت بتائی. اور پھر ان کو پیدا کرنے میں چلو 1000 سال لگ گئے ہوں گے، 12,000 سال لگ گئے ہوں گے، نہیں. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، کن، تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اور لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، کن کہنا بھی ہم کو سمجھانے کے لیے. اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا چاہ لینا، ارادہ کر لینا، ہو جانا ہے. یہ پاور اللہ ہم کو جنت میں دے گا. ہم وہاں چاہیں گے اس کا کباب مل جائے، یہ پرندہ اڑ رہا ہے، چاہیں گے چاہت کے مطابق وہ کٹ کر پیس تیار ہو کر فرائی ہو کر شاندار ڈش کے اندر سامنے آ جائے گا، لیجئے تناول فرمائیے. اور جسے بندہ کھا کے پھینکے گا ہڈیاں، وہ فوراً پرندہ بن کے اڑ جائے گا. تو جب ہمیں اللہ یہ پاور دیں گے، ہم چاہیں گے وہ ہوگا، تو کیا اللہ چاہیں گے تو نہیں ہو سکتا؟ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ میں تو چاہتا ہوں تو یہاں پر میری چاہت پر آ جا، اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے، کل جنت میں تیری چاہت پر میں اپنی چاہت قربان کر دوں گا. تو جو چاہے گا وہ ہوگا. تو میرا رب جو چاہ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کہہ دیا ہو جا تو ہو گئی. تو آمنت باللہ، ہم اس پر چل رہے تھے، اس اللہ پر ایمان لایا جو ایسی زبردست طاقت کا مالک ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے معنی کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پر بھی صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.